السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون الى آخر الآیات۔ سورہ یاسین کے درس کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کی نصرت سے، مدد سے۔ سب سے پہلی آیت کریمہ ہے یاسین۔ یاسین یہی وہ لفظ ہے، یہی وہ پہلی آیت کریمہ ہے جس سے اس سورت کا نام سورہ یاسین پڑا ہے۔ اس سورت کا نام یاسین اسی پہلی آیت کریمہ کے نام سے ہے۔ یاسین یہی وہ حروف ہیں الگ الگ قرآن کریم کی 29 سورتوں کے آغاز میں جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ مقطعات یعنی کٹے کٹے الگ الگ جدا جدا حروف، الف با تا ثا، جس طرح سے الگ الگ حروف ہیں، یہ الگ الگ حروف ہیں۔ فی نفسی صرف الف یا صرف با یا صرف تا ثا یا ایسے ہی صرف یا سین، اس کا تو بظاہر کوئی معنی نہیں ہے، عربی زبان کے حروف ہیں، لیکن یاسین جو اللہ تبارک و تعالی کے کلام کی آیت کریمہ ہے، ایسے ہی اور بھی دیگر سورتوں کے آغاز میں الف لام میم، الف لام را، الف لام میم صاد، قاف، نون، طٰہٰ، یا اس طرح سے کاف ہا یا عین صاد وغیرہ، یہ جو حروف ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی آیات ہیں۔ ان کے معانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان حروف کے معانی کے سلسلے میں جو بات اہل السنت والجماعت کے یہاں معتبر ہے، مستند ہے، راجح ہے، وہ یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معانی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اعلم بمرادہ بذلک، اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے کہ ان حروف سے کیا مراد ہے، کیا مقصود ہے۔ بعض علماء نے ان حروف کے معانی بیان کرنے کی کوشش کی ہے، بعض لوگوں نے اس طرح کے حروف کے معنی اپنی کتابوں میں لکھے بھی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ معنی غیر معتبر ہیں، اس کی کوئی مستند دلیل نہیں ہے، اس لیے ان معنی کا اعتبار نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ ان حروف کے معنی کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ دوسری بات باقی بچتی ہے، وہ یہ کہ ان حروف کے معنی کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، ہم نہیں جانتے، تو آخر قرآن کریم کی صورتوں میں ان حروف کے ہونے کا فائدہ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، اس کی کیا مصلحت ہے، کیا مقاصد ہیں، تو یہ بات بہت اہم ہے، بہت بنیادی ہے۔ اس کا جو سرسری جواب ہے وہ یہ ہے کہ یقیناً ان حروف کے قرآن کریم کی صورتوں کے آغاز میں ہونے کے بہت سارے مقاصد ہیں، ہو سکتے ہیں اور ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی تمام مقاصد، تمام ہے نا حکمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ البتہ ایک دو حکمتیں جو ہمیں قرآن کریم سے سمجھ میں آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے سمجھ میں آتی ہیں، وہ حکمتیں یہ ہیں کہ مثال کے طور پر یہاں یاسین ہے، یا اور سین دو حروف یہاں پر ہے، کیا حکمت ہو سکتی ہے اس طرح کے حروف کی؟
اس کی ایک حکمت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام قرآن کریم کا اعجاز بیان کرنا چاہتا ہے۔ قرآن کریم کا اعجاز بیان کرنا، قرآن کریم ایسی کتاب ہے، قرآن کریم میں اس طرح کا پیغام ہے، اس طرح کے حروف ہیں، آیات ہیں، الفاظ ہیں، جملے ہیں، اس طرح کی تعبیرات ہیں جو عربی زبان کے جاننے والوں کو بھی عاجز کر دینے والی ہیں۔ تو قرآن کریم اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے، اور سب سے بڑا معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، عظیم الشان معجزہ ہے، قیامت تک کے لیے اس کا اعجاز ہے، کسی خاص دور اور زمانے تک محدود نہیں ہے۔ تو یہ اعجاز بیان کرنے کے لیے عرب کے لوگ جو اپنی زبان دانی اور اپنی عربی دانی پر بڑا فخر کرتے تھے، وہ اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اندر یہ حروف جو سورتوں کی شروع میں آئے ہوئے ہیں، ان کے معنی ہمیں نہیں معلوم ہے، جبکہ ہم عرب کے لوگ ہیں، عربی ہماری زبان ہے، عربی زبان ہماری آبائی زبان ہے، ہماری خاندانی زبان ہے، ہماری علاقائی زبان ہے۔ ہم برسوں سے عرصے دراز سے نہ جانے کب سے عربی زبان کے ہی لوگ ہیں، لیکن ہماری ہی زبان میں اترنے والا قرآن کریم اس قدر معجز ہے، عاجز کر دینے والا ہے کہ ہم اس کے حروف کے معنی کو نہیں جانتے، یاسین کا معنی نہیں جانتے، الف لام میم کا معنی نہیں جانتے، قاف کا معنی، صاد کا معنی نہیں جانتے، نون کا معنی نہیں جانتے وغیرہ۔ تو ایک جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے اعجاز بیان کرنا، اعجاز۔ دوسرا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے پڑھنے والوں، قرآن کریم کے مخاطبین کو جانچ رہا ہے، پرکھ رہا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے کلام کی اس آیت کریمہ پر یا اس طرح کی آیات پر یہ ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے ہیں، اس طرح کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے معنی کو ہم نہیں جانتے، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے اس کا یقین کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ ہم نفس پرست تو نہیں، خواہشات نفسانی کی غلامی تو نہیں کرنا چاہتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جانچ رہا ہے، ہماری ایمان کا امتحان لے رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری اور آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ جن آیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محکم رکھا ہے، محکم کسے کہتے ہیں؟ جن آیات کے معانی، تفسیر، اس کا پیغام واضح ہے، دو ٹوک ہے، روشن ہے، کوئی الجھن نہیں، کوئی پیچیدگی نہیں، کوئی 2 قول 3 قول 4 قول، اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، صاف ستھری سی بات ہے۔ ان آیات کو محکم کہا جاتا ہے۔ ہم محکم پر تو ایمان لاتے ہیں، لیکن کیا متشابہات پر ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے ہیں؟ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، ہماری ابتلاء کا مسئلہ ہے، ہمیں جانچنے پڑتاڑنے کا مسئلہ ہے۔ سورہ آل عمران کی شروع کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ سورہ آل عمران کی اس آیت کریمہ میں اس پوری تفصیل کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے کہ اللہ کے کلام کی کچھ آیتیں ایسی بھی ہیں جن کا معنی آپ کو نہیں معلوم ہوگا، تو معنی نہیں معلوم ہے تو اس کے معنی کا علم اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں، اس میں اپنی عقل کو داخل نہ کریں۔ اب کوشش کر کے کوئی یاسین کا معنی نکالنے کی کے لیے محنت کرنے لگ جائے مثال کے طور پر، یا ایسے ہی اور جو کل قرآن کریم کی 29 سورتوں کے آغاز میں اس طرح کے حروف ہیں ان کے معنی نکالنے کی کوشش کرے اور زمین آسمان کے آنکڑے لگانے کی کوشش کر دے اور اپنی عقل کا گھوڑا دوڑائے اور یہاں سے قیاس کرے وہاں سے قیاس کرے، اس طرح کی جو کوششیں کرتے ہیں بلا دلیل، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہی تو آزمانا چاہتا ہے کہ ایک چیز ایسی بھی ہے اللہ کے کلام کے اندر جس کا معنی ہم نہیں جانتے ہیں، تو ہم دونوں راستے پر نہ چلیں۔ ایک تو یہ کہ ہم ان آیات کے، ان حروف کے معنی اپنی طرف سے نکالنے کی کوشش نہ کریں۔ دوسری چیز،
ہم دوسرا کام بھی نہ کریں، وہ کام یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھیں، اس کا انکار کرنے کی کوشش نہ کریں۔ دونوں کام ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ تو ایسے حروف کو مقطعات کہتے ہیں، ان کے معنی ہمیں نہیں معلوم ہے، اس لیے ان کو حروف متشابہات کہتے ہیں، اور اس طرح کی آیات کو آیات متشابہات کہتے ہیں، جس کا علم ہمیں نہیں ہے، جس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ اب جو اہل ایمان ہیں اور جو اہل علم ہیں، جن کا دل، جن کا سینہ، جن کا ذہن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتارے ہوئے کلام پر پورے طور پر مطمئن ہے، اور جو پورے شرح صدر کے ساتھ اللہ کا کلام، اللہ کا پیغام، اللہ کا فرمان سننے، اس کے معنی کو سمجھنے اور اس کا یقین کرنے، اس پر ایمان رکھنے کے لیے تیار ہیں، اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، اللہ نے فرمایا اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم اتارا ہے جس کے اندر کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ کا مطلب یعنی بیشتر آیتیں محکم ہیں، وہ اللہ نے فرمایا وَأُخَرُ متشابہات، اور کچھ آیتیں تھوڑی ایسی ہیں جو متشابہات ہیں۔ متشابہات کسے کہتے ہیں؟ متشابہات ان آیتوں کو کہتے ہیں جو محکم کے مقابل میں ہیں، یعنی ان کے معنی ہمیں مثال کے طور پر نہیں معلوم ہے، یا ان کے معانی ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں، کئی معنی ہو سکتے ہیں، کئی طرح کی توجیہ ہو سکتی ہے، ایسی آیات کو متشابہات کہا جاتا ہے۔ مومن کا کام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دو طبقے ہیں میرے بندوں میں، ایک طبقہ میرے ان بندوں کا ہے جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں میں میلان ہے، ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ قرآن کریم کی محکم آیتوں کو چھوڑ کر متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر یہاں سورہ یاسین ہم پڑھ رہے ہیں، اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد یاسین والقرآن الحکیم، اب والقرآن الحکیم کا معنی بالکل واضح، محکم آیت کریمہ ہے۔ اب قرآن حکیم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر قسم کھائی ہے، یہ معنی بالکل واضح، اس کو پڑھنے سمجھنے کے بجائے پہلی والی آیت کریمہ پر ٹک کر کے بیٹھ جائے، اس کے معنی میں گھسے، اسے کھودے کریدے، اس کا معنی کیا ہے، اور اپنی منمانی اس کا معنی نکالے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ اہل بدعت کا کام ہے، جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے۔ تو فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ پیروی کرتے ہیں قرآن کریم کی ان آیتوں کی جو متشابہ۔ یاسین کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے، اور پھر کیا آگے بڑھ کے کیا کہتے ہیں، یہ دیکھو قرآن کریم میں ایسی بھی آیتیں ہیں جس کا معنی ہم نہیں جانتے ہیں، تو فائدہ کیا ہے ایسے قرآن کریم کا؟ اس طرح کی باتیں بھی کرنے والے اہل بدعت نفس پرست موجود ہیں، عقل پرست موجود ہیں، ایسی اور صورتوں کے بارے میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے ان کا یہ طریقہ ہے کہ وہ محکم آیتوں پر نہیں عمل کرتے، اس کو نہیں پڑھتے، وہ ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ دو مقصد ہوتا ہے، قرآن کریم نے دو مقصد بیان فرمائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تاویل، ان جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے ان کا مقصد ان آیتوں کے پیچھے پڑھنے کا یہ ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، فتنہ لوگوں کو آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہیں، لوگوں کو الجھن میں ڈالنا چاہتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں کو، لوگوں کے دلوں کو بہت زیادہ ہے نا بے چین کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ ابتغاء الفتنہ، فتنے کی چاہت چاہتے ہیں، فتنے کی چاہت کے لیے۔ دوسرا کیا ہے؟ وابتغاء تاویلہ، اسے کھینچ تان کر اپنی مرضی کے مطابق اس کا معنی بیان کرنا چاہتے ہیں۔ بات سمجھ گئے نا؟ ان دو مقاصد کے پیش نظر یہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے، کجروی ہے، وہ ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں۔ دوسرے لوگ کون ہیں؟ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، دوسرا طبقہ جو گہرے علم والوں کا طبقہ ہے، رسوخ فی العلم، جن کے یہاں علم میں گہرائی ہے، علم کی بصیرت ہے،
ایسے لوگ بھی نہیں جو معمولی علم والے ہیں، ہلکے علم والے ہیں، یا مثال کے طور پر انہیں مطلب مبادی کا علم ہے، آغاز کی چیزوں کا علم ہے، علم کی گہرائی نہیں ہے، وہ بھی اس کے اندر شامل نہیں۔ جو گہرے علم والے ہیں ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، یہ گہرے علم والے کہتے ہیں ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، کل من عند ربنا، ہم پورے قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں، چاہے متشابہ آیتیں ہوں قرآن کی یا محکم آیتیں ہوں قرآن کی، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ کل من عند ربنا، یہ ساری کی ساری آیتیں ہمارے رب کی جانب سے ہیں۔ دو باتیں کہتے ہیں، وہ دو مقصد کے پیش نظر ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں، تعویل کرنے کے لیے، کھینچ تان کے اپنی مرضی کا معنی نکالنے کے لیے، جیسے بدعتیوں کا طریقہ رہا ہے، اپنی مرضی کا معنی نکالنا، اپنی خواہشات نفسانی کے مطابق معنی نکالنا۔ دیکھو رافضیوں کو، آیات کو پڑھتے ہیں اور منمانی اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ جتنی آیتوں میں مذمت کی گئی ہے، لوگوں کی برائی کی گئی ہے، ان ساری آیتوں کا مصداق حضرات صحابہ کرام کو قرار دیتے ہیں۔ اگر کہیں مذمت ہے، لعنت ہے، فسق ہے، کفر ہے، عذاب کی وعید ہے، دھمکی ہے، جہنم ہے، لعنت ملامت ہے، ایسی ساری آیتوں کو اپنی مرضی کے مطابق کہتے ہیں اس سے مراد ابو بکر ہے، اس سے مراد عمر ہیں، اس سے مراد عائشہ ہیں، اس سے مراد حفصہ ہیں، اس سے مراد حضرت عثمان غنی ہے وغیرہ۔ اور جتنی آیتوں میں تعریف ہے، منقبت ہے اور جنت کی بشارت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کا اعلان ہے، ایسی ساری آیتوں کا مصداق آل بیت رسول، اہل بیت رسول کو ٹھہراتے ہیں۔ اس سے مراد فاطمہ ہے، اس سے مراد علی ہیں، اس سے مراد حسن ہے، حسین ہے، اس سے مراد فلاں فلاں ان کے خاندان کے لوگ ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ایک مثال ہے۔ ایسے ہی آپ ساری مثال لے سکتے ہیں۔ خارجیوں کو دیکھو، خارجیوں کو، خوارج، دنگے فساد کرنے والے، تکفیر کرنے والے، وہ قرآن کریم کی ان آیتوں کو لیتے ہیں جن کے اندر وعید بیان کی گئی ہے، جہنم کی وعید، کفر کا حکم لگا دیا گیا، ایسی ساری آیتوں کو اٹھاتے ہیں اور مسلمانوں کے حکمرانوں پر فٹ کر دیتے ہیں، مسلمانوں پر فٹ کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھو یہ سب ایسا کام کر کے کافر ہو گئے، ایسا کام کر کے کافر ہو گئے۔ اسی کے بالمقابل جو محکم آیتیں ہیں اسے ٹچ بھی نہیں کرتے، اسے چھوڑ دیتے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایسے ہی آپ تمام اہل بدعت کو لے سکتے ہیں۔ یہ عقیدے اور منہج کے جو بدعتی ہیں نا، بڑے ایسی بدعتوں کی بات میں کر رہا ہوں، ایسے ہی دیگر لوگ بھی ہیں۔ تو ایسے جو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ تعویل کرنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کا معنی نکالنا چاہتے ہیں، اور دوسری چیز لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ دیکھو اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے، اور وقت بہت چلا جاتا ہے اس طرح کی باتیں کرنے میں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں تو ہم ذرا کم سے کم آگے بڑھیں، تو ورنہ یہ پہلی ہی بات جو ہے نا، یاسین جو پہلی آیت کریمہ ہے، اسی میں متشابہات کا تذکرہ اور متشابہات کے پیچھے پڑنے والوں کا تذکرہ اور ان کے کچھ مثالیں، حوالے یقیناً بہت ضروری ہے، گفتگو کرنے سے متعلق ہے، لیکن چونکہ وقت بہت زیادہ اس میں لگتا ہے اس لیے ہم سرسری اشارہ کر کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن جو علم والے ہیں، گہرے علم والے ہیں، ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں آمنا بہ، ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس قرآن میں دونوں طرح کی آیتیں ہیں، ہم ساری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ کل من عند ربنا، ہم اعلان کرتے ہیں کہ ساری آیتیں ہمارے رب کی جانب سے ہیں، ہے نا؟ یہ اہل علم کا، اہل علم نہیں بلکہ رسوخ فی العلم والوں کا، گہرے علم والوں کا۔ یہ اس سے بھی معلوم پڑتا ہے کہ جو لوگ گہرے علم والے نہ ہوں وہ قرآن کی تفسیر کا بیڑا نہ اٹھائیں۔ علم والے بھی ہوں، کمزور علم والے ہوں، محدود علم والے ہوں، سرسری علم والے ہوں، اسٹڈی کرنے والے ہوں، مطالعہ کر لینے والے ہوں، ہے نا؟ مشرق مغرب کے فلسفے اور کلچر کو پڑھ لینے والے ہوں، میکیاولی اور ہیول کی کتابوں کا مطالعہ کرنے والے ہوں، ایسے لوگوں کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ قرآن کی تفسیر کریں۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے والراسخون فی العلم، یہ راسخین فی العلم کا تذکرہ اللہ نے کس کے مقابل میں کیا ہے؟ پہلے والوں کے مقابل میں۔ وہ پہلے والے کیا تھے؟ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن تھا اور وہ دو مقصد کے لیے متشابہات کے پیچھے پڑتے تھے، تعویل کرنے، منمانی کھینچ تان کر کے آیات کا معنی بتانے کی غرض سے، اور لوگوں کو فتنے میں ڈالنے، خارجیت ثابت کرنے کے لیے آیت پڑھتے ہیں، شیعیت
شیعیت ثابت کرنے کے لیے آیتیں پڑھتے ہیں، اپنا معنی بیان کرتے ہیں، دنگے فساد کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، اپنی مرضی کا معنی بیان کرتے ہیں، سمجھ لیں۔ اور ایسے ہی یہ لوگ بھی جو قبر پرستی کرتے ہیں، مردہ پرستی کرنے والے لوگ بھی ہیں، یہ لوگ بھی قرآن کریم کی آیتوں سے میرے بھائیوں اپنی ہوس اور خواہشات کے مطابق معنی نکالتے ہیں اور قرآن کریم کی آیات کی منمانی تعویل کرتے ہیں، لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہیں۔ قرآن کریم شرک کی تردید سے بھرا ہوا ہے، لیکن یہی تعویل، یہی کجروی اور دل کا ٹیڑھا پن، اس مرض میں جو مبتلا لوگ ہیں یا متاثر لوگ ہیں، ایسے لوگوں نے یہ کام بھی قرآن کریم کی آیتوں سے کیا ہے۔ آپ نے شاید اس سے پہلے سنا ہو، ہم نے بھی ذکر کیا تھا، اور ہمارے بڑے جو مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں علم کی مجلسوں سے اگر گہرا شغف ہے، زیادہ شغف ہے، تو انہیں یاد بھی ہوگا کہ اسی ملک کے اندر ایک عالم نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی، سورہ بقرہ کی آیت کریمہ پڑھی، اور سورہ بقرہ کی آیت کریمہ پڑھ کر کے میرے بھائیوں جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے متعلق ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ارنی کیف تحیی الموتى، اے اللہ مجھے دکھا کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا تمہیں ایمان نہیں ہے، تمہیں یقین نہیں ہے کہ مردوں کو میں زندہ کرتا ہوں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلا ولکن لیطمئن قلبی، یقین ہے، کیوں نہیں، بالکل یقین ہے، لیکن میرا مزید مجھے اطمینان قلب ہو جائے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں دیکھ لوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اب میں اختصار کر رہا ہوں یہ آیت کریمہ اس لیے آپ کے سامنے تاکہ آپ واقعے کو اپنے ذہن میں لے آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندے لو، فخذ اربعۃ من الطیر فطرہن، 4 پرندے لو، انہیں ذبح کر دو، ان کے گوشت کو آپس میں ملا دو، اور ملا کر کے 4 حصے بنا کر کے 4 پہاڑوں پر لے جا کر کے رکھ دو، ثم ادعوہن یأتینک سعیا، اور پھر ان پرندوں کو آواز دو، وہ پرندے تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ اب یہ آیت کریمہ کس بات کی دلیل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے کہ نہیں؟ اور اس پر قدرت کس کو ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو قدرت ہے، دنیا کی کوئی طاقت مردوں کو زندہ نہیں کر سکتی۔ یہ آیت کریمہ اللہ کی توحید ثابت کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ثابت کرنے کے لیے ہے کہ نہیں؟ لیکن اسی آیت کریمہ کو پڑھ کر کے ہمارے ملک اور اسی دھرتی پر رہنے والے ایک عالم نے یہاں تک کہا کہ مردوں کو پکارنے کا قرآن کریم میں حکم دیا گیا ہے، مردوں کو پکارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دلیل کہاں سے پیش کیا؟ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا ثم ادعوہن، ان مردہ پرندوں کو پکارو، یأتینک سعیا، وہ اڑ کر کے تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دے رہا ہے کہ آپ مردوں کو پکاریے۔ بھلا بتائیے، ابراہیم علیہ السلام امام التوحید ہیں، امام الحنفاء ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس امت کے اور امت کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آئیڈیل اور اسوہ بنا دیا ہے۔ لقد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین آمنوا، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور ان پر ایمان لانے والوں میں تمہارے لیے، آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو توحید میں امامت کا درجہ ابراہیم علیہ السلام کا، آیت کریمہ توحید ثابت کرنے کے لیے، اللہ کی قدرت ثابت کرنے کے لیے۔ لیکن یہ مولوی جب نفس پرست ہو جائیں، کجروی ہو جائے، دل میں کجی آ جائے اور متشابہات کے پیچھے پڑیں اور اپنی منمانی آیات کی تفسیر کرنے کی کوشش کریں، تو اس طرح کی باتیں بھی سننے کو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اب قرآن کریم کی آیت سے ثم ادعوہن، پھر آپ ان مردہ پرندوں کو پکاریں۔ مردوں کو ہی پکارنے کا حکم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اب وہ ثابت کرتے ہیں حضرت کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ابراہیم کو حکم دے رہا ہے کہ مردوں کو پکارو۔ میرے بھائیوں سوچو ذرا، ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، عزیز بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، انہیں بھی میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ دیکھو کس طرح سے جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ کیسے قرآن کریم کی آیات کو پڑھتے ہیں اور اپنا مقصد ثابت کرتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے
हमारी बहनें सोच रही होंगी कि इसमें आखिर कौन सा मकसद है, क्या साबित करना चाहते हैं। साबित ये करना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमारे भाइयों का वो तबका नहीं जो बरेलवी कहलाता है और जो कब्र परस्ती करता है बड़ी आसानी के साथ, बल्कि उनके साथ साथ देवबंदियों का जो तबका और हल्का है वो भी, उनके यहाँ भी कब्र परस्ती पाई जाती है। तो हमारे उलमा के खिलाफ जो लोग एतराज़ करते हैं कि इस मकतबे फ़िक्र के लोगों के यहाँ कब्र परस्ती पाई जाती है, मुर्दों को पुकारने का अकीदा पाया जाता है, हम पर एतराज़ करते हैं, उसका जवाब दे रहा है कि ये देखो कुरान में अल्लाह मुर्दों को पुकारने का हुक्म दे रहा है। अगर हमारे मसलक के लोग अगर अपने उलमा को पुकारें तो भला कैसे वो शिर्क हो जाएगा। अगर वो शिर्क है तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में आप क्या कहेंगे? उनको भी अल्लाह तबारक व तआला मुर्दों को पुकारने का हुक्म दे रहा है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये है मुतशाबिहात के पीछे पड़ना। हमने शुरू में कहा था कि इसमें बात ज़्यादा लंबी होती है, लेकिन हमने बतौर इशारा ये बात कही है। याद रखो हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि हम ईमान रखें बिला किसी तफरीक के, कुल्लुम मिन इंदी रब्बिना, सब कुछ सारी की सारी आयतें हमारे रब की जानिब से हैं। हमारा काम यह है, जिसका माना हमें मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह मुहकम आयतों पर अमल करें, जिसका माना नहीं मालूम है उस पर ईमान रखें और उसका माना अल्लाह तबारक व तआला के हवाले कर दें कि इसका इल्म अल्लाह तबारक व तआला के पास है। ये हमारा तरीका होना चाहिए। इसीलिए आप अहले सुन्नत की तफसीरें जब पढ़ेंगी तो आप देखेंगी कि उलमा क्या लिखते हैं। इस तरह की आयतों से गुजरते हैं, यासीन, अलिफ लाम मीम, तो क्या कहते हैं अल हुरूफुल मुक़त्तआत, मुतशाबिहात, क्या कहते हैं? अल्लाहु अअलमु बिमुरादिही बिज़ालिक। इन आयात का माना अल्लाह तबारक व तआला ही जानता है कि इसका माना क्या है, हम इसका माना नहीं जानते हैं। ये हमारा तरीका होना चाहिए। तो मकसद क्या है? एजाज बयान करना। कुरान करीम इतना बड़ा मुअजिज़ है कि देखो अरब के माहिरीन, फुसहा, बुलगा, जो जबान दानी में इतना ज्यादा अपने आप को ऊंचा समझते थे अरबी जबान में कि पूरी दुनिया वालों को अपने अलावा गैर अरबी जबान वालों को आजमी कहा करते थे। जो अरबी जबान वाला है वो तो जबान वाला है, और जो अरबी जबान नहीं जानता वो बेजबान, गूंगा। ये हालत थी। कुरान ने उनको चैलेंज कर दिया कि तुम अगर अपने आप को बहुत बड़ा अरबी दान समझते हो तो ये मेरा कलाम तुम्हारी जबान में उतरा है। यासीन का माना कोई बतलाए, काफ का माना कोई बतलाए, नून का माना कोई बतलाए, अलिफ लाम मीम साद का, अलिफ लाम मीम रा का कोई माना बतलाए, अलिफ लाम रा का कोई माना बतलाए, काफ हा या ऐन साद का कोई माना बतलाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम के जरिए से इन लोगों को आजिज किया है। समझ रहे हैं? और कुरान करीम का वो मौजिज़ा वो है ना, तहद्दी, चैलेंज 3 मरतबा दोहराया गया। इसीलिए कुरान करीम जो अगला लफ्ज आ रहा है ना, वल कुरानिल हकीम, इस कुरान का तज़किरा हो रहा है। यासीन के साथ ही पहला लफ्ज क्या है? वल कुरानिल हकीम। वाव कसमिया है। वाव क्या है? कसमिया है। वाव कसम का माना देता है। वल कुरानिल हकीम, कसम है कुरान हकीम की। माना क्या है? मैं कसम खाता हूं कुरान हकीम की। अल्लाह तबारक व तआला कसम खा रहा है। किसकी? कुरान हकीम की कसम खा रहा है। कुरान, अब कुरान जो है क़रअ यक़रअु से बना हुआ है। कुरान करीम का जो माखज़ है, कुरान के लफ्ज़ का जो माखज़ है, जहाँ से ये लफ्ज़ निकला है, वो 2 माखज़ है। एक माखज़ ये है कि वो क़रअ यक़रअु से बना है, और क़रअ के माने पढ़ने के होते हैं, और उसी से कुरान बना हुआ है मुबालगा बयान करने के लिए कि कुरान करीम अल्लाह की वो किताब है जिसे बेइंतहा पढ़ा जाना चाहिए, बेइंतहा तिलावत किया जाना चाहिए। और फिर एक ऐलान भी है कि याद रखो दुनिया में इससे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कोई नहीं हो सकती। इसलिए उसका नाम क्या है? कुरान है। दूसरा जो इसका इश्तिकाक है, जहां से कुरान का वर्ड निकला है, वो करा है। करा मतलब काफ, रा और अलिफ मकसूरा, जो या की शक्ल में रहता है बगैर नुक्ते के। अगर उस पर नुक्ता लग गया नीचे तो या पढ़ा जाएगा, और बगैर नुक्ते के है तो क्या पढ़ा जाएगा? अलिफ पढ़ा जाएगा। तो करा, जैसे वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, ये सारे अल्फाज जो पढ़ते हैं ये सब क्या है? अलिफ मकसूरा।
تو قرا سے بنا ہوا ہے. قرا سے بنا ہوا معنی کیا ہوگا؟ قرا کے معنی اصل میں ہوتے ہیں جمع کرنے کے، اکٹھا کرنے کے. قرا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جمع کرنا، اکٹھا کرنا. اور اسی سے قریہ بنا ہوا ہے. قریہ جس کو ہم لوگ عربی میں گاؤں کہتے ہیں، قریہ عربی میں گاؤں کو کہا جاتا ہے. قریہ کا لفظ بھی اسی سے بنا ہوا ہے، قاف را اور الف مقصورہ سے. تو قریہ کو قریہ کیوں کہتے ہیں؟ گاؤں کو گاؤں کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ بھی کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں کا مجموعہ ہے، بہت سارے گھروں کا مجموعہ ہے، بہت سارے انسانوں کا مجموعہ ہے. ان انسانوں میں مرد بھی ہیں، ان انسانوں میں عورتیں بھی ہیں، ان انسانوں میں بچے بھی ہیں. ایسے ہی بہت سارے حیوانات کا مجموعہ ہے، جانور بھی پلتے ہیں، بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، گائے ہیں، بھیڑیں ہیں وغیرہ. تو قریہ کو بھی قریہ اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہے. اب قرآن کریم کو جو اگر ہم سمجھیں کہ قرآن کا لفظ قرا سے بنا ہوا ہے تو معنی کیا ہوگا؟ قرآن کریم کو اس اعتبار سے قرا سے ماخوذ مانا گیا ہے کہ یہ بھی مجموعہ ہے بہت ساری آیات کا. قرآن کریم مجموعہ ہے بہت ساری آیات کا، بہت ساری صورتوں کا، بہت سارے حروف کا، بہت سارے معانی کا، بہت سارے پیغامات کا. یہ مجموعہ ہے، اس اعتبار سے یہ قرا سے بھی ہو سکتا ہے. تو قرآن کا لفظ قرا سے بھی بن سکتا ہے اور قرآ سے بھی بن سکتا ہے، پڑھنے کے معنی میں اور جمع کرنے کے معنی میں. میں سمجھتا ہوں لفظی معنی واضح ہو گیا. ہم ذرا ایک دو دن تھوڑی سی تفصیل سے پڑھیں تاکہ یہ تو پتہ چلے کہ ہمارے اسلاف قرآن کریم کی تفسیر کا نہج کیا رکھتے تھے، قرآن کریم کی تفسیر کا منہج کیا ہوا کرتا تھا. اب قرآن کریم کا جو لفظ ہے القرآن والقرآن الحکیم، واو جو حرف ہے نا یہ قسم کے معنی میں ہے، اور یہ واو قسم والا جب آتا ہے تو اپنے سے بعد والے اسم کو، لفظ کو، ناؤن کو زیر میں بدل دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ زیر میں بدل دیتا ہے. یعنی واو آیا ہے تو قرآن کے لفظ پر آپ دیکھیں نون کے نیچے زیر لگا ہوا ہے، اور اسی کی صفت الحکیم ہے تو الحکیم کے میم کے نیچے بھی زیر لگا ہوا ہے. تو قسم ہے قرآن حکیم کی. اب جو قرآن ہے یعنی اللہ کا کلام جو ہمارے بیچ میں ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے. رمضان کا مہینہ یہ چل رہا ہے، اسی رمضان کی طاق راتوں میں سے، آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی رات میں یہ قرآن کریم ایک ساتھ میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اترا ہے. یہ آسمان جو ہمیں ہماری آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ آسمان دنیا، یعنی دنیا والوں کو نظر آنے والا آسمان. اس کے اوپر 6 آسمان ہے جسے ہم نہیں دیکھتے لیکن یہ آسمان نظر آتا ہے. یہ کیا ہے؟ آسمان دنیا، سماء الدنیا کہا جاتا ہے اسے، جس کے اندر یہ سورج، چاند، ستارے سب سجے ہوئے ہیں. بہرحال تو یہ اسی رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی رات میں یہ قرآن کریم اترا ہے ایک ساتھ میں. اس کے بعد 23 سالہ دور نبوت میں، 23 سالہ دور نبوت، 13 سال اللہ کے نبی علیہ السلام کی مکی زندگی اور 10 سالہ مدنی زندگی، اس پورے 23 سالہ نبوت کے دور میں یہ قرآن بستا بستا تھوڑا تھوڑا حسب ضرورت، حالات، تقاضے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا ہے. اعلیٰ قلبی کا، اللہ نے کیا فرمایا؟ اعلیٰ قلبی کا، آپ کے دل پر اترا ہے یہ قرآن. تو بہرحال یہ جو قرآن ہے، اس قرآن کے ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ تو ورڈ کی میننگ ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ قرآ سے بنا ہے یا قرا سے بنا ہے، لیکن اس پورے قرآن کریم جو کتاب ہے اللہ کی، جو اللہ نے اتارا، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن میں علماء لکھتے ہیں کیا ہے؟ القرآن الکریم هو الکلام المنزل من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اترا ہے. علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، بلکہ آپ کے دل کے اوپر. ٹھیک ہے؟ یہ قرآن کریم حروف سے، الفاظ سے اور آواز سے بنا ہوا ہے. کیا مطلب؟ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے تو اللہ تعالیٰ کے حروف ہیں، اللہ کے الفاظ ہیں، اور آواز جب ہم بولتے ہیں کوئی چیز تو آواز ہوتی ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا بولا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بولا ہوا ہے. اور اللہ جو بولتا ہے وہ مخلوق نہیں ہوتا، اللہ جو بولتا ہے وہ اللہ کی صفت ہے.
اللہ کی صفت ہے کہ اللہ کلام کرتا ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ منہ بدأ وإلیہ یعود، اللہ ہی کی جانب سے یہ قرآن کریم نکلا ہے، شروع ہوا ہے، اور پھر آخر میں اللہ ہی کی طرف لوٹ جائے گا۔ المتعبد بتلاوتہ والعمل بہ، اس قرآن کریم کو جو پڑھے گا اللہ کی عبادت کرے گا، جو اس پر عمل کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا۔ اس کو پڑھنا عبادت ہے، اس پر عمل کرنا عبادت ہے، اس کو سمجھنا عبادت ہے، اس کی تلاوت کرنا عبادت ہے، اس کو حفظ کرنا عبادت ہے، اس کے معنی کو سمجھنا، سمجھانا، پڑھنا، پڑھانا، تعلیم، تعلم کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ یہ قرآن کریم کی ڈیفینیشن ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں یہ بات واضح ہو جائے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اللہ کی اپنی بات ہے جو اللہ نے کلام کیا ہے۔ بدعتیوں کا عقیدہ، معتزلہ کا اور دیگر بدعتیوں کا کہ قرآن کریم کیا ہے؟ قرآن کریم اللہ کی مخلوق ہے، یہ عقیدہ باطل ہے، یہ عقیدہ باطل ہے۔ اہل بدعت کا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم مخلوق ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ قرآن کی آیتوں، حدیثوں کی دلیلوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کی صفت ویسے ہی ہے جیسے اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات خالق ہے، مخلوق نہیں ہے، تو اللہ کی صفت بھی مخلوق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ الحکیم کہا، اور اسی پر ہم بات ختم کریں گے، الحکیم کا معنی سمجھ کر کے ہم بات ختم کر دیں گے۔ الحکیم حکمت والا، قرآن کی صفت ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں قسم کھاتا ہوں قرآن کی، قرآن کون سا؟ اس کی صفت کیا ہے کہ وہ قرآن حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ اس حکیم کا 3 معنی ہے۔ حکیم کا کتنا معنی ہے؟ 3 معنی ہے۔ ایک معنی ہے کہ یہ قرآن محکم ہے، محکم کا مطلب ٹھوس ہے، مضبوط ہے، ایک معنی۔ دوسرا معنی ہے یہ قرآن، ایک معنی ہو گیا محکم کا، ٹھوس اور مضبوط کے معنی میں۔ دوسرا معنی ہے یہ حکم والا ہے۔ کس والا ہے؟ ذل حکم، ذل حکم، حکم والا ہے۔ اسی قرآن کریم سے دین اور شریعت کا مرکزی فیصلہ لیا جائے گا، اسی قرآن کریم سے دین اور پوری شریعت کا فیصلہ قرآن کریم سے۔ یہ قرآن کریم اس کی اصل ہے، بنیاد ہے۔ اب اس قرآن کریم کی تفسیر، تشریح قرآن کریم کی آیتوں میں بھی ہے، اس کی تفسیر، تشریح، اس کی وضاحت، اس کا بیان اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، آپ کی سیرت میں، آپ کی زندگی میں، آپ کی سنت میں، آپ کے قول میں، آپ کے فعل میں، آپ کی تقریرات میں، آپ کے فیصلوں میں، آپ کے فتووں میں ہے۔ قرآن کریم کو صرف اور صرف کوئی شخص قرآن کریم کی بنیاد پر نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ اللہ نے قرآن کریم میں جو بات کہی ہے کہ ہم نے اس قرآن کریم کو اتارا ہے تاکہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے دل پر ہم نے اتارا ہے، آپ اس قرآن کریم کو، اس کے معنی کو کھول کھول کر کے امت کے سامنے بیان نہ کریں، تب تک کوئی اس کا معنی پورے طور پر سمجھ نہیں سکتا۔ اور بہت موٹی بات ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے، لیکن ان نمازوں کی تعداد کتنی ہے، ان نمازوں کا نام کیا کیا ہے، ان نمازوں کی پڑھنے کی ٹائمنگ کیا کیا ہے، اس کی رکعات کتنی ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ کیسا ہے، قیام میں کیا پڑھیں گے، رکوع میں کیا پڑھیں گے، قومے میں کیا پڑھیں گے، رکوع میں سجدے میں کیا پڑھیں گے، تشہد میں کیا پڑھیں گے، یہ ساری تفصیلات کہاں ملیں گی ہمیں؟ ہمارے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں۔ اس لیے وہ لوگ بھی باطل پرست ہیں جو ہمارے بیچ میں بھی گھوم رہے ہیں، کچھ نوجوان اور نوجوانوں ہی کو گمراہ کرنے کا کام کر رہے ہیں، جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں۔ اہل قرآن، ان کے اہل قرآن کہنے کا معنی کیا ہے؟ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم قرآن والے ہیں، ہمیں سنت کی ضرورت نہیں۔ قرآن کریم میں سب ہے، قرآن کریم میں سب کچھ ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، تو ہمیں سنت کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ سنت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات کہنے والے لوگ ہیں، اور جو لوگ ایسا کہیں کہ ہم قرآن والے ہیں، سنت نہیں مانتے، انہیں بتلا دو کہ تم قرآن بھی نہیں مانتے، سنت بھی نہیں مانتے۔
کیونکہ جو سنت نہیں مانتا وہ قرآن کو بھی نہیں مانتا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی ایک نہیں 50 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کا کہاں ماننے کا حکم دیا ہے. تو قرآن کہتا ہے نبی کو مانو، نبی کی اطاعت کرو، اتباع کرو، اور ہم کہیں قرآن کو مانتے ہیں نبی کو نہیں، سنت کو نہیں مانتے، تو بھلا قرآن کو ماننے والا کیسے ہوگا؟ وہ قرآن ہی میں اللہ نے فرمایا میرے نبی کی اتباع کرو، میرے نبی کی اطاعت کرو، اور نبی کو نہیں مانتا، اس کا مطلب وہ قرآن کریم کی آیت پر عمل نہیں کرتا. اس لیے یاد رکھیں اس طرح کے لوگ موجود ہیں. ایسے لوگ دراصل منکرین حدیث ہیں، منکرین سنت ہیں، سنت کا انکار کرنے والے ہیں، لیکن بڑا خوبصورت بہانہ لے کر کے آئے ہیں. کیا؟ ہم قرآن مانتے ہیں، قرآن کافی ہے، اس میں ساری ڈیٹیل ہے، اس میں سب بیان کر دیا گیا، ہمیں حدیث کی کہاں ضرورت ہے. اور پھر شبہات، حدیث تو ایسے لکھی گئی، حدیث تو ویسے لکھی گئی، اور یہ ہوا، اس میں صحیح ضعیف کا مسئلہ ہے، اس میں غلط کا مسئلہ ہے، اس میں ثقہ کا مسئلہ ہے، اس میں کمزور، یہ سارے مسئلے ہیں. ہم اس چکر میں نہیں پڑتے، قرآن کریم کو مانتے ہیں، قرآن کریم کافی ہے. یاد رکھو قرآن کریم محفوظ ہے. تو قرآن کریم حکیم اللہ نے فرمایا. کیا فرمایا اللہ نے؟ حکیم. حکیم کا ایک معنی کیا ہو گیا؟ محکم، ٹھوس ہے. کیا ہے؟ ٹھوس ہے. دوسرا معنی کیا ہے؟ ساری شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا مرجع ہے، اسی کا حکم اور فیصلہ مرکزی ہے. تیسرا کیا ہے؟ تیسرا یہ ہے کہ اس قرآن کریم نے اپنی آمد کے بعد پچھلی ساری شریعتوں کو ختم کر دیا ہے. اس قرآن کریم نے اپنی آمد کے بعد اب پچھلی ساری شریعت کو ختم کر دیا. وہی قرآن کے اتر جانے کے بعد نہ تورات کا حکم چلے گا دنیا میں، نہ انجیل کا حکم چلے گا، نہ زبور کا حکم چلے گا، کوئی حکم نہیں چلے گا. نہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، نہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت، نہ اور کوئی شریعت. یہ تین معنی ہیں حکیم کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن کی جو حکیم ہے، یعنی محکم ہے، ٹھوس ہے، مضبوط ہے، اس میں آگے پیچھے سے باطل نہیں آ سکتا. دوسرا معنی ہے سب کا مرجع ہے، اسی سے فیصلہ اور دین اور شریعت پر بنیادی طور پر وہی ہمارا اصل الاصول ہے. تیسری بات، اس قرآن حکیم کا ایک معنی یہ ہے کہ اس نے اپنی آمد کے بعد ساری شریعتوں کو باطل کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے. یہ تین معنی ہے، مفسرین نے اس کا تذکرہ کیا ہے. بہرحال اب بات آپ کو سمجھنے کی ہے، عربی زبان کے اندر جب قسم ہوتا ہے نا تو جواب قسم بھی ہوتا ہے، اور یہ ہر زبان کے اندر ہوتا ہے. جیسے آدمی کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں، تو قسم تو کھا رہا ہے، کس چیز کو بتلانے کے لیے قسم کھا رہا ہے وہ بھی تو بتانا پڑے گا کہ نہیں. تو قسم کھانا اور کس چیز کو ثابت کرنے کے لیے قسم کھانا، تو جو چیز ثابت کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے اسی کو جواب قسم کہا جاتا ہے، اسی کو جواب قسم. یہاں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی، قسم کھاتا ہوں میں، قسم ہے قرآن حکیم کی. جواب کیا ہے اس کا؟ کیا بتانا ہے؟ انک لمن المرسلین، یقیناً آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً آپ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ایک رسول ہیں، میرے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ایک رسول ہیں. آپ کوئی انوکھی بات نہیں ہے کہ آپ پہلے رسول بن کر کے آ گئے، آپ سے پہلے بہت سارے رسول آئے ہیں، اور آپ کو میں قسم کھا کر کے، اپنی کتاب کی قسم کھا کر کے یہ اعلان کرتا ہوں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ایک رسول ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی، نبوت کی صداقت اور حقانیت کو بیان کرنے کے لیے اپنے کلام قرآن کریم جو عظیم ہے اس کی قسم کھا رہا ہے، حکیم ہے اس کی قسم کھا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ہے، اس کا کلام حکیم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ حکیم اپنی کتاب قرآن حکیم کی قسم کھا رہا ہے. اور میرے بھائیوں آگے بات آئے گی، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی زندہ اور مشہور زمانہ تفسیر ہے، بدائع التفسیر کے نام سے وہ کتاب ہے، جس کو التفسیر القیم یا تفسیر ابن القیم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. بدائع التفسیر، اس تفسیر میں لکھتے ہیں ان دونوں آیتوں پر، کہتے ہیں ذرا غور تو کرو کہ مقسم بھی کیا ہے، مقسم علیہ کیا ہے.
مقسم بھی جس کی قسم کھائی گئی ہے وہ کتنی عظمت والی چیز ہے، اور مقسم علیہ جس کے لیے قسم کھائی گئی وہ کتنی عظمت والا ہے۔ ایک آیت میں اللہ قرآن کی قسم کھا رہا، دوسری آیت میں اللہ اپنے نبی کی نبوت اور رسالت کی سچائی بیان کر رہا ہے۔ اندازہ تو لگاؤ کہ قسم کھانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور جس کی قسم کھا رہا وہ اللہ کا کلام ہے، اور جس کی سچائی ثابت کرنے کے لیے قسم کھا رہا ہے وہ اللہ کے نبی اور محمد، اللہ کے نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو کہتے ہیں مقسم بھی کی عظمت اور مقسم علیہ کی عظمت کا تو اندازہ لگاؤ میرے بھائیوں۔ بہرحال اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ یاسین کی آیات کے معانی کو، تفسیر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔